انٹرسٹنگلی ناز بلوچ صاحبہ کل میرے پروگرام میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے فرمایا کہ جیتنے والا بھی مبارکباد نہیں لے رہا ہے اس بار، وہ بھی مبارکباد لیتے ہوئے ذرا کترا رہا ہے کہ کیا مبارکباد لے لینی چاہیے یا صحیح مبارکباد لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں۔ دھاندلی کی باتیں صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں کر رہی ہے بلکہ آپ لوگ بھی کر رہے ہیں، آپ کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کر رہے ہیں، بٹ ہی از سیئنگ ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا نیشن ہم لوگ اس بات کو سائڈ پہ کر کے آگے چلیں گے۔ اس پوائنٹ پر حکومت بنانا مشکل ہوا ہے، اس پوائنٹ پر کوئی جماعت باقاعدہ طور پر ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ ایسی حکومت جو کہ بننے سے پہلے ہی اتنا زیادہ پرابلمز کا شکار ہے، وہ حکومت بن کے کیا کرے گی نا صاحبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیکا، الیکشنز جو ہے وہ ایک بہت بڑی ڈیفیکلٹ ایکسرسائز ہوتی ہے، اور اس میں نہ صرف سیاسی جماعتیں اپنی مہم کے لیے، الیکشن کیمپین کے لیے ایفرٹس کرتی ہیں، بلکہ اس کے پیچھے پوری اسٹیٹ مشینری لگی ہوئی ہوتی ہے، اور جس طرح سے الیکشن کنڈکٹ کرانے کے لیے جتنا پیسہ لگتا ہے، یہ ایک بہت، میں سمجھتی ہوں کہ ملکی خزانے کے اوپر ایک بہت ایک ہیوی جو ہے ایک اماؤنٹ ہوتی ہے جو کہ خرچ ہوتی ہے اس عمل کے لیے۔ اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ اس لیے ہوتی ہے کہ جمہوری پروسیس جو ہے وہ آگے بڑھے، یہ اس لیے ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنا ڈیو پروسیس چلاتی رہے اور پارلیمنٹ میں تالے نہ لگیں، یہ اس لیے ہوتی ہے کہ عوام کی ترجمانی پارلیمنٹ کے اندر ہو، عوامی ریپرزینٹیٹیوز عوامی ڈے ٹو ڈے ایشوز کو اور ڈے ٹو ڈے لیجسلیشن اور بزنس کو لے کر آگے چلتے رہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ 2018 پہ آپ چلے جائیں، 2013 چلے جائیں، اس سے پہلے ہر انتخابات کے بعد نیم می اینی پولیٹیکل پارٹی جو کہ ایک کنٹینٹ کے ساتھ یہ کہہ رہی ہو کہ جی الیکشنز بالکل ہی اس میں کوئی بے ضابطگیاں نہیں ہوئی۔ ہر انتخابات کے بعد ہارنے والی جماعت ہو یا جیتنے والی جماعت ہو، سب کے کہیں نہ کہیں کنسرنز ہوتے ہیں۔ اچھا ویسے نا صاحب سوری لیکن یوزلی جیتنے والی جماعتوں کے یہ جو پرابلمز ہوتے ہیں یہ ذرا کم ہوتے ہیں، دے ڈونٹ یوزلی سے کہ جی بہت بڑے لیول کے اوپر دھاندلی ہوئی ہے یا ہماری جماعت کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو گئی، لیکن اس بار ایسا ہو رہا ہے۔ تو ای سی پی نے کیا اپنی ذمہ داری پوری کر دی اس بار آپ کی نظر میں؟ دیکھیں اس کا طریقہ، دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں انیکا، اف یو جسٹ الاؤ می ٹو ایکسپلین۔ دیکھیں دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک روایتی طور پہ پری پول ریگنگ، الیکشن ڈے ریگنگ، پوسٹ الیکشن ڈے ریگنگ، یہ وہ ٹرمنالوجیز ہیں جو استعمال ہوتی ہیں۔ اکثر ہم نے ہر دفعہ دیکھا کہیں پر بیلٹ پیپرز جو ہے وہ کچروں کے ڈبوں کے اندر گرے ہوئے پڑے ملے، کہیں پر کہا گیا کہ جی کوئی سٹیمپ لگا رہے ہیں، ٹھپے لگا رہے ہیں، یا مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، کہیں فارم 45 اور فارم 47 کے مختلف ایشوز، مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھیں لارجلی جب آپ یہ دیکھتے ہیں اس مسئلے کا حل کیا ہے، وین از دیٹ کہ ہم سب متفق ہو کے کہیں گے کہ الیکشنز جو ہے وہ فری اور ٹرانسپیرنٹ ہوئے ہیں، وہ تب ہوگا جب پارلیمنٹ میں سب بیٹھ کر ایشو پالیٹکس کریں گے۔ انیکا ہنوز دلی دور است، ناز بلوچ صاحبہ ہنوز دلی دور است، ابھی یہ والا کام ہوتا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ سارے عدالت کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ دلی دور است نہیں، آپ کو قریب نظر آ رہا ہے؟ اس میں دیکھیں اب تو الیکشنز کا انیکا، دیکھیں وہ تو ٹرائیبیونل میں سب جائیں گے، کیسز جائیں گے، فیصلے ہوں گے، ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے، تمام چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو پچھلے 5 سال تھے اس میں جو شروع کے 3.5 سال تھے اس کے اندر آپ نے دیکھا نہیں کہ کیا ہوتا رہا؟ صرف اگر پرائیورٹی ایک حکومت کی یہ تھی کہ پوری اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالنا ہے اور 2 وزراء کھڑے ہو کے 1 گھنٹے گالم گلوچ دیں گے اور دوسرے اپوزیشن کو گالیاں دے کے چور ڈاکو ڈکیت بولیں گے، نعرے بازیاں لگائیں گے، تو ایسے حکومتیں اپنا ایکچوئل جو کاز ہے اس کو ڈیمیج کرتی ہیں۔ لیکن there should not be another wrong that should be done. ٹھیک، میں ذرا بریک کی طرف چل جاؤں، اس کے بعد میں واپس آتی ہوں۔ وہ غلط تھا لیکن دوسرا غلط اس کو صحیح نہیں کرے گا، بیٹھ کے الیکٹورل ریفارمز کرے۔ ایبسولوٹلی۔